إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عبودیت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے دلوں کی پاکیزگی کے لیے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے روح کی تازگی اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر احسان کیا کہ جمعۃ المبارک جیسا عظیم دن اس امت کو تحفے میں عطا کیا۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے جمعہ کے عظیم دن میں اللہ کی بندگی اور عبادت کیسے کرنی ہے اس بارے میں اپنی امت کو اس کائنات کی سب سے بہترین تعلیمات سے نوازا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر جو ہر دور میں لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دل میں نیک تمنا لے کر آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دلی تمناؤں کو قبول کر لے اور اس حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے برکت کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میرے اور آپ کے پیارے خالق و مالک کا فرمان ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہیں۔ ابھی مدینہ کے آغاز کا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں موجود ہیں۔ کافی وقت ہو گیا ہے کہ کوئی تجارتی قافلہ وہ مدینہ المنورہ نہیں پہنچتا ہے۔
مدینہ المنورہ میں خوراک کی قلت ہے اور لوگ اپنی مجبوری کو محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی کھانے کی چیز کا اہتمام ہو جائے تاکہ زندگیوں کی بقا کا سامان ہو سکے، دنیا کی زندگی چل سکے۔ جمعہ کا دن ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہیں۔ باہر سے اطلاع آتی ہے کہ سامان تجارت جو ہے وہ مدینہ المنورہ میں پہنچ گیا ہے۔ جو لوگ سامان خریدنا چاہتے ہیں وہ سامان خریدنے کے لیے چلے جائیں، کیونکہ کافی دیر سے غذا کی مدینہ المنورہ میں قلت ہے، سامان تھوڑا ہے، خریدار زیادہ ہیں۔ جو پہلے پہنچیں گے انہیں غذا مل جائے گی، اور جو لیٹ ہو جائیں گے شاید کہ انہیں خوراک نہ مل سکے، انہیں کچھ اور دن انتظار کرنا پڑے۔ یہ بات سن کے کئی صحابہ کرام جمعہ کا خطبے کو چھوڑ کر اپنا اس قافلے کے پاس سامان تجارت کو خریدنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ المبارک کے خطبے کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب تجارت کو، کھیل تماشے کو، دنیا کی رنگینی اور مصروفیت کو، اپنی دنیا کی زندگی کے بقا کے سامان کو دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا، بڑی جلدی سے اس کی طرف جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اپنی روح کی خوراک کا سامان جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اور اپنی اولاد کے جسم کی خوراک کا اہتمام کرنے کے لیے بڑی تیزی سے نکلے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ گئے ہیں، جیسے ان کی روح کو زندگی ملنی تھی، جیسے ان کے دلوں کی پاکیزگی ہونی تھی، جیسے ان کے ایمان کو مضبوطی اور طاقت ملنی تھی۔ آپ ان کو بتلا دیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اس تجارت سے اور اس دنیا کے سارے سامان سے بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو انسان مسجد میں آ گیا، اللہ کے گھر میں آ کے اس نے اپنی پیشانی کو جھکا دیا، اس نے اس کائنات کے ہر رشتے اور تعلق کو کچھ وقت کے لیے توڑ دیا، اپنا کاروبار اس نے بر وقت بند کر دیا، بیوی بچوں کی محبت کو گھر چھوڑا، دوستوں کے ساتھ تعلق کو توڑ کر جو مسجد میں آ گیا، یہ کیسے ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم انسان کی روزی کو تنگ کر دیں؟ یہ کیسے تم سوچ بیٹھے ہو کہ مسجد میں جلدی آ جانے سے، مسجد میں کچھ وقت دینے سے روزی میں کمی آ جاتی ہے، اور اگر مسجد کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کو زیادہ دیتے ہیں۔ یہ سوچ غلط ہے۔ نہیں، بر وقت مسجد میں آ کے جمعہ کا دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ اور انعام ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے یہ بات فرمائی ہے، اضل اللہ من کان قبلکم عن الجمعہ، تم سے پہلے لوگوں کو یہ ہدایت نہ ملی کہ وہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری دے کے، ذکر و اذکار کے ذریعے نوافل ادا کر کے وہ جمعہ کے دن عبادت کر پاتے۔ ان کو جمعہ کا دن پیش کیا گیا، انہوں نے کہا نہیں، یہودیوں نے کہا ہم ہفتے کے دن عبادت کریں گے، عیسائیوں کو بھی جمعہ کا دن دیا گیا، انہوں نے کہا نہیں ہم اتوار کو عبادت کریں گے، اور اس امت محمدیہ کو جمعہ کا دن دیا گیا۔ اللہ کی فضل، رحمت اور توفیق سے اس امت نے اس عظیم دن کی عبادت کو قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا عہد کیا، یا اللہ یہ جو جمعہ کا دن ہے، جو عظیم دن دنوں کا سردار ہے، جسے تو نے عظمت بخشی ہے، جس دن کی عبادت سارے دنوں کی عبادت سے افضل ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اس جمعے کے دن کی عبادت کو قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا عہد اور پیمان دیا کہ یا اللہ ہم دنیا کی ہر مصروفیت کو تج کر دیں گے اور جمعے کے دن یا اللہ تیری ہم عبادت کیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عبادت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نحن الآخرون، ہم ساری امتوں کے بعد میں آئے ہیں، لیکن جنت میں اس جمعے کے دن کی عبادت کرنے کی وجہ سے ساری امتوں سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ جنت کے اندر چلی جائے۔ تو بھائیو، یہ جمعے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پر عطا کیا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جسے جمعے کے دن بر وقت مسجد میں آنے کی توفیق مل جاتی ہے، وقت پر پہلے مسجد میں پہنچتا ہے۔ یہ بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ اسے کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلی چیز، اگر انسان پچھلے جمعے میں بھی بر وقت آیا تھا اور آئندہ جمعے میں بھی اسے بر وقت مسجد میں آنے کی توفیق مل گئی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ گزشتہ جمعے کی عبادت انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها، نیکی کا بدلہ یہ ہے اللہ اس کے بعد دوسری نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ ومن عقوبۃ السیئۃ السیئۃ بعدها، اور گناہ کی سزا یہ ہے ایک گناہ کے بعد انسان دوسرے گناہ میں چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا قَبِلَ اللَّهُ الْعَبْدَ يُوَفِّقْهُ إِلَى الطَّاعَةِ وَيَصْرِفْهُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اور اس کی عبادت کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ اسے اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق دے دیتے ہیں اور گناہوں سے اس انسان کو بچا لیتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں بھی وقت پر پہنچا تھا اور بعد والے جمعے میں بھی بر وقت آ گیا، تو یہ بہت بڑی علامت ہے اس بات کی کہ گزشتہ جمعے کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ اور اگر گزشتہ جمعہ وقت پر آیا اور بعد والے جمعے میں بغیر کسی شرعی عذر کے سستی کر گیا، کوتاہی کا شکار ہو گیا، لیٹ ہو گیا، تو انسان کو اپنا دل ٹٹولنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ مجھ سے اس جمعے میں وہ عبادت جو بڑی عظیم عبادت تھی اس کی توفیق کیوں چھن گئی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ صحیح پڑھا ہے، اس کے بعد میں نے اپنی عبادت کی حفاظت کی ہے یا کہ نہیں کی؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تھوڑے عمل پہ پریشان نہ ہو، عمل کی قبولیت پہ پریشان ہوا کرو۔ اگر یہ محسوس ہو کہ مجھ سے عبادت کی توفیق چھن گئی ہے، عبادت میرے لیے مشکل ہو گئی ہے، تو سوچا کرو کہیں عبادت میں کمی رہ گئی ہے یا عبادت کے بعد کچھ گناہ ایسے کر لیے ہیں کہ وہ گناہ اس عبادت کو کھا گئے ہیں جس کی وجہ سے دوبارہ اس عبادت کی توفیق نہیں ملی۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، کہتے ہیں لو شہدت حقیقت الربوبیت و حقیقت العبودیہ، اے انسان اگر تجھے صحیح طریقے سے اللہ احکم الحاکمین کے رب ہونے کا پتہ چل جائے اور تجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کیا چیز ہے، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لو اور اپنے آپ کو پہچان لو، تو جتنی بھی تم عبادت کرو تمہیں وہ عبادت بہت معمولی نظر آئے، وہ اللہ احکام الحاکمین کے شایان شان تمہیں عبادت نہیں لگے گی۔ وَلَوْ بِعَمَلِ الثَّقَلَيْنِ، اگرچہ انسان کے نامہ اعمال میں جنوں اور انسانوں کی ساری عبادتیں موجود ہوں، لیکن اگر انسان کو اللہ احکام الحاکمین کے مقام کی بلندی کا احساس ہو جائے
اور عبادت کتنی عظیم چیز ہے اور اپنی کمزوری کا احساس ہو جائے تو پورے ثقلین کی عبادتیں، جنوں اور انسانوں کی ساری عبادتیں اگر انسان کے پاس ہو تو انسان یہ سمجھے گا کہ اللہ کے شایان شان نذرانہ عقیدت میں پیش نہیں کر سکا، یقبلہ بکرمہ ویثیب علیہ بکرمہ، عبادت کی قبولیت محض اللہ کے فضل سے ہوتی ہے اور اس پر ثواب جو ہے وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم، جود اور سخاوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ احساسات پیدا ہو جائیں تو پھر انسان بڑی کوشش کرتا ہے کہ میں وقت پر جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤں۔ جو بھائی بر وقت جمعے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور اس پر دوام کرتے ہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبتہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مجھ کو اور آپ کو محبت کا دعویٰ ہے اور محبوب کے نقش قدم پہ چلنا محبت کرنے والے کا وتیرہ اور طریقہ ہوتا ہے، اگر میرے اور آپ کے دل میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو آپ کی سیرت کو اپنانے میں ہمیں ایک شوق اور لذت ملے گی اور ہم اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اذا عمل عملا اثبتہ، جب کوئی عبادت کرتے اس پر ہمیشگی کرتے۔ ہمیں بھی جمعے کے نماز کے لیے بر وقت آنے میں ہمیشگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تیسرا بڑا انعام سیدات عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ اس عمل سے محبت ہے جس میں ہمیشگی ہو اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عمل سے سب سے زیادہ محبت ہے جس عمل میں دوام ہو، ہمیشگی ہو، انسان اس میں اپنے آپ کو پابند کر لے اگرچہ وہ عبادت تھوڑی ہی کیوں نہ۔ اور کتنی بڑی خوش قسمتی بھائیو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، الملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مصلاہ ما لم یحدث، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ما لم یحدث، جب تک کہ اپنے وضو کی حفاظت کرتے ہیں، بے وضو نہیں ہوتے، وضو کر کے جب تک مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، فرشتے ایسے عظیم لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بھائیو کیا دعا ہوتی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس انسان پہ اپنی رحمتیں کر دے۔ بھائیو یہ دو دعائیں، ان دو دعاؤں میں انسان کو کل کائنات مل گئی، دنیا بھی مل جاتی ہے، انسان کو آخرت بھی مل جاتی ہے۔ اللہم اغفر لہ، یا اللہ یہ تیرے گھر میں نماز کے انتظار میں پوری دنیا سے کٹ کے تیری عبادت کے لیے یہ تیرے گھر میں آ بیٹھا ہے، یا اللہ جو گناہ کر بیٹھا ہے اس کے گناہ معاف کر دے۔ اور بڑی امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پاک باز فرشتے جس انسان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ بھائیو اگر تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھنے سے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ انسان کے معاف ہو جائیں، اور ان گناہوں کے نتیجے میں جو رزق کی تنگی تھی، جو گھر کے اندر بیماری آئی تھی، جو اولاد کی نافرمانی کی شکل میں گناہوں کا سزا ظاہر ہوئی تھی، وہ گناہوں کے اثرات بھی ساتھ ہی مٹ جائیں گے۔
اللہم ارحمہ، یا اللہ اس انسان پہ اپنی رحمتیں کر دے۔ اور جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت مل گئی بھائیو، اسے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کسی چیز کی کوئی کمی رہ جائے گی۔ اللہ کی قسم ہے اس انسان کے بارے میں جس انسان کو اللہ احکم الحاکمین کی رحمت مل گئی، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی، اس کے رزق میں بھی برکت پڑ جاتی ہے، صحت بھی انسان کو مل جاتی ہے، بیماریوں اور مصائب سے انسان کو دنیا میں نجات مل جائے گی، قبر کی منزل اس انسان کی آسان ہو جائے گی، محشر کے کٹھن مراحل جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے اس انسان کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور پل صراط جیسا مشکل مرحلہ اللہ کی رحمت اگر شامل حال ہو گئی تو بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا اور انسان اللہ کی جنت تک پہنچ جائے گا۔ یہ مسجد میں بیٹھنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس سے انسان کو وہ لذت ایمان نصیب ہوتی ہے۔ بھائیو، کبھی مسجد میں آ کے وقت پر دیکھیے، کوئی 2-4 گھنٹے نماز کے انتظار میں مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت ذکر اذکار کر کے کبھی دیکھیے تو وہ ایمان کی لذت محسوس ہوگی جو زندگی میں کبھی وہ لذت محسوس نہیں کی ہوگی۔ دل کو وہ پاکیزگی ملے گی کہ جس کی وجہ سے پوری زندگی سنور جائے گی۔ دل جسم کا وہ ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے پورا وجود صحیح ہو جاتا ہے، یہ بگڑ جائے تو پورا وجود بگڑ جاتا ہے۔ جسم کی بیماریاں اور روح کی بیماریاں یہ دل میں ہوتی ہے، اگر دل ٹھیک ہو جائے جسمانی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہے، روح کے دکھ بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو چاہتا ہے میرے دل کو پاکیزگی ملے، میرے دل میں نور ایمان پیدا ہو جائے، مجھے عبادت کی لذت نصیب ہو جائے، اسے چاہیے کہ جمعے کے دن پہلے آ کے جمعے کی نماز تک نماز کا انتظار کرے اور فرشتوں کی دعاؤں کو لے۔ کتنا پہلے آنا چاہیے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من راح الى المسجد یوم الجمعۃ فی الساعۃ الاولى فکأنما قرب بدنا، جو انسان پہلی گھڑی میں آتا ہے وہ انسان ایک اونٹ کی قربانی گویا کہ اللہ کے دربار میں پیش کرتا، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے گائے کی قربانی، جو تیسری میں مینڈے کی، جو چوتھی میں مرغے کی، پانچویں میں اللہ کے رستے میں آنڈا صدقہ کرنے کی۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین سعودیہ کے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے معاملے کو بہت آسان کر دیا، کہا کہ کیسے تعین ہوگا کب تک اونٹ کی قربانی کا اجر ہے، کب تک گائے کی قربانی کا اجر ہے؟ کہتے ہیں سورج نکلنے سے لے کر امام کے منبر تک بیٹھنے کا جو وقت ہے اس کو 5 گھڑیوں میں تقسیم کر دیجئے۔ فیصل آباد میں 5:45 پر آج سورج کا طلوع اور 12:45 پر جمعے کے خطبے کا آغاز، تو پہلی گھڑی 5:45 سے لے کے 7:10 تک جو انسان اس گھڑی میں مسجد میں آ جاتا ہے اسے اللہ کے رستے میں ایک اونٹ قربان کرنے کا اجر ملتا ہے۔ بھائیو، ایمانداری سے سوچئے، گھر میں جا کے اپنے گریبان میں جان کے دیکھیے، اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ 5:15 سے 6:45 سے 7:15 کے درمیان جو مسجد میں آ کے ظہر تک مسجد میں رہے گا اسے ایک اونٹ دیا جائے گا، تو کتنے ہم میں سے ہیں جو اس اونٹ کو لینے کے لیے مسجد میں آ جائیں گے؟ لیکن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پہ ہمیں یقین کیوں نہیں؟ یہی بے یقینی ہے جو مجھ کو اور آپ کو لے ڈوبی ہے۔ اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ یقین ہو جائے، میری اور آپ کی دنیا بدل جائے، شب و روز کے طریقے بدل جائیں، میرے اور آپ کے گھر کا ماحول بدل جائے، دنیا اور آخرت کے بارے میں میری اور آپ کی سوچ بدل جائے،
اور 7:10 سے 8:35 تک جو آئے اسے گائے کی قربانی کا اجر ملے۔ کتنے ہم میں سے آئے ہیں جنہوں نے اونٹ کی قربانی کا اجر لیا ہے؟ کتنے آئے ہیں جنہوں نے گائے کی قربانی کا اجر لیا ہے؟ عید الاضحیٰ میں کتنے شوق اور محنت سے اپنی کمائی کا پیسہ لگا کے ہم قربانی کرتے ہیں۔ یہاں تو ہر جمعے اس اجر کو حاصل کرنے کی انسان کو توفیق مل سکتی ہے۔ نہ امیر کی تفریق ہے، نہ غریب کی تفریق ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر سبھی کو ملتا ہے اور وافر ملتا ہے۔ اور جو 8:35 سے 10 بجے تک مسجد میں آتے انہیں مینڈا اللہ کے رستے میں ذبح کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اور جو 10 سے 11:25 تک 20 تک انہیں مرغی، اور 11:20-25 سے 12:45 تک انڈا۔ اب میں اور آپ ہم میں سے ہر ایک سوچے کیا جمعے میں ہم نے پایا اور کیا ہم نے جمعے میں کھویا۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد ترمذی نسائی کی حدیث ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کر دیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة صيامها وقيامها۔ جو انسان جمعہ کے دن اپنے سر کو اچھے طریقے سے دھوتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث میں وضاحت ہے، من غسل رأسہ واغتسل، جو انسان جمعہ کے دن اپنے سر کو اچھے طریقے سے دھوتا ہے تاکہ پورے طریقے سے انسان کا جو دل و دماغ ہے وہ جمعہ کے خطبے کو اپنے اندر نقش کرنے کے لیے حاضر ہو جائے، واغتسل اپنے پورے وجود کو دھوتا ہے تاکہ جسم پاکیزہ ہو جائے، تازگی مل جائے، وبکر اور پہلی گھڑی میں مسجد میں آ جائے، یعنی 5:45 سے لے کر 7:10 تک مسجد میں آ جائے۔ وابتکر، امام عراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمعہ کے خطبے کو اول سے لے کے آخر تک سن لے۔ ومشا ولم یرکب، پیدل مسجد میں آئے، سواری پہ سوار ہو کر نہ آئے۔ ودنا من الامام، امام کے قریب آ کے بیٹھا ہے۔ وانصتا، پورے طریقے سے پورے جمعے کے خطبے میں خاموش ہے۔ واستمع، پوری توجہ سے جمعے کے خطبے کو سنا ہے۔ ولم یلغو، کوئی بے مقصد حرکت نہیں کی ہے۔ کیا ملتا ہے؟ کان لہ بکل خطوۃ یخطوها، ہر ایک قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عمل سنۃ، ایک سال کی عبادت کا اجر دیتے ہیں۔ ایک قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا اجر دیتے ہیں۔ صیامھا وقیامھا، ایک قدم پر پورے سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے اور پورے سال کی راتوں کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے اپنے جمعے کے دن کو صحیح کر لیا، اللہ کی عبادت کے لیے جمعے کے دن کو وقف کر دیا، اور کتنی بڑی اس کو توفیق مل گئی، کتنا بڑا اجر لے کر گھر واپس گیا۔ اور کتنا محروم ہے وہ شخص جس نے اتنی بڑی عبادت جو ہے اس کو ضائع کر دیا، اس کو اس کی توفیق نہ ملی۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ بعض سلف جمعہ رات کو، یعنی کہ جمعے کے دن سے پہلے جو رات آتی ہے اسی کو مسجد میں جمعے کی نیت کر کے مسجد میں آ جایا کرتے، اور پھر لکھتے ہیں کہ سلف یہ کہتے تھے کہ جمعے کے اعتبار سے سب سے خوش قسمت وہ ہے جو جمعہ رات کو ہی جمعے کی فکر کر کے جمعے کی تیاری کرتا۔
اور صحابہ کرام کتنے عظیم، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں ما کننا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعۃ، جمعے کے دن صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا جو سونا ہے ہم جمعے کی نماز ادا کر کے کیا کرتے تھے۔ صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا سونا یہ ہم جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد کرتے تھے۔ کیوں ایسا کرتے؟ دوسری روایت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بخاری میں، کنا نبکر بالجمعۃ ونقیل بعد الجمعۃ، ہم جمعے کے دن بہت جلدی مسجد کے اندر پہنچ جایا کرتے تھے اور آرام وغیرہ کھانا یہ سارا جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد کرتے تھے۔ ہماری اور ان کی زندگی میں فرق کی وجہ وہ اس دن کی عظمت کو، اس دن میں لوگوں کو ملتا کیا ہے، انسان کتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو بھائیو 4-5 گھنٹے مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے رک جائے گا، اس کے دل کی پاکیزگی کتنی عمدہ ہوگی میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ گھر کے اندر کتنی برکتیں آئیں گی، روزی کتنی بابرکت ہو جائے گی، اولاد میں اللہ تبارک و تعالی کیسے اطاعت و فرما برداری پیدا کر دیں گے، گھر کیسے اس 5 گھنٹے کی عبادت سے جنت بن جائے گا، مجھ کو اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے یہ مسجد کے 5-6 گھنٹے جمعے کے دن کے رزق کو کیسے بابرکت بناتے ہیں، بیماریوں کو کیسے دور کرتے ہیں، گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسے رحمتیں نازل ہوتی ہے، اگر ہمیں اس بارے میں علم اور یقین ہو جائے، ہم پوری دنیا کی نعمتیں ٹھکرا کے ایک دوسرے سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں، جیسا کہ صحابہ کرام اور تابعین کیا کرتے تھے۔ بڑے بھائیو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اس جمعے کے دن پہلی گھڑی میں آنے کی توفیق ملتی ہے، اور کتنا محروم ہے وہ انسان جو جمعے کے خطبے کے آغاز میں پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حقیقی معنی میں اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، یہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے تو انسان زندگی بھر اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائے۔ آئیے ایک حدیث کو سنیے اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ اس عظیم دین، یہ جو تحفہ ملا ہے اس کی قدر کو جانیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا۔ اگر انسان بیمار ہو جائے، اگر انسان سفر پہ چلا جائے اور جو عبادت تندرستی میں کرتا تھا اور اپنے علاقے میں ٹھہر کر جو عبادت کرتا تھا وہ عبادت بیماری اور سفر کی وجہ سے نہ کر سکے، کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، تندرستی اور اپنے گھر میں موجودگی کی حالت میں جو عبادت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس ساری عبادت کا اجر عطا کر دیتے۔
نسائی شریف کی حدیث میں ہے، سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ایک رات نیند کا غلبہ ہوا، نماز کے لیے اٹھ نہ سکا، نماز نہ پڑھ سکا، اسے کتب اللہ لہ اجر صلاتہ، اللہ اسے تہجد کی نماز کا اجر عطا کرتے ہیں، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ، اور یہ سونا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صدقے کے طور پر عطا کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے ان دونوں حدیثوں کا؟ اگر میں اور آپ یہ معمول بنا لیں کہ پہلی گھڑی میں، دوسری گھڑی میں ہم جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں، پھر کوئی رکاوٹ بن جائے، کبھی انسان نہ پہنچ سکے، یہ اونٹ کی قربانی کا اجر، یہ سال کے ہر قدم پہ روزوں اور راتوں کے قیام کا اجر جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے عذر کی وجہ سے نہ پہنچ پائے تو بھی انسان کو مل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لوگوں کو یہ کہنے والو میں ایمان والا ہوں، میں اللہ کو اپنا رب اور معبود مانتا ہوں، میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، رہبر اور نمونہ مانتا ہوں۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعے کے خطبے کے لیے اذان ہو جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے دوڑے چلے آؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت دنیا کو چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے ایمان والو بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کو علم ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کو ذکر کر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول لائے ہے کہ یحرم البیع حینئذ، اس وقت خرید و فروخت کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اور پھر عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کا قول امام بخاری لائے ہیں، تحرم الصناعات کلھا، اس کائنات کا ہر کام جو انسان کے لیے جائز ہے، لیکن جمعے کے خطبے کی اذان ہو گئی، اس کے باوجود وہ مسجد میں نہیں پہنچا، ہر اٹھنے والا قدم، ہر لپکنے والا ہاتھ، ہر دل کی دھڑکن، ہر آنکھ کا دیکھنا وہ انسان کے لیے گناہ بن جاتا ہے۔ اس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیا۔ جو انسان آخر زیادہ سے زیادہ لیٹ آنے کی انسان کے لیے گنجائش وہ خطبے سے پہلے والی اذان تک ہے، اور جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور ماننے کے باوجود خطبے کی اذان ہو گئی، ابھی تک مسجد میں نہیں پہنچا، یہ ایمان والا حرام کام کا ارتکاب کر رہا، اسے اس ہر لمحے پہ اسے گناہ ملتا ہے، اس کے ہر کام پہ اس کو گناہ ملتا ہے، اور اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے میرے ذکر سے کیوں اعراض کیا تھا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، زندگی تنگ ہو جائے گی، مصیبتیں آ جائیں گی، بیماریاں گھیر لیں گی، دکھ ہوں گے، اولاد نافرمان ہوگی، بیوی بد زبان ہو سکتی ہے، بھائی کے بھائی سے جھگڑا ہو سکتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں بن سکتی ہے، اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا اللہ اندھا کیوں، میں تو دیکھتا تھا۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسیٰ، تیرے پاس میرا قرآن آ گیا تھا، ان آنکھوں کو اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نہیں تھی، آج تیرا حشر یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس جمعے کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج رات بعد از نماز عشاء آپ کی اس پیاری مسجد جامع مسجد الہدیٰ میں محترم جناب فضیلت الشیخ محمد ذکریہ قصوری حافظہ اللہ وہ درس قرآن کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عشاء کی نماز ساری نمازیں مسجد میں پڑھنی چاہیے، آئیں خود بھی بچوں کو لائیں، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں شوق سے سنیں،
اس سے انسان کو دنیا اور آخرت کی سعادت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو گناہ کر بیٹھے اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ جو عبادات کی ہیں اپنی رحمت سے انہیں قبول فرما لے۔ یا اللہ جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم دین مولانا عبد الرحمن آزاد حافظہ اللہ بیمار ہیں انہیں اور دیگر بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ ایک بھائی کی عزیزہ فوت ہو گئی ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور جن کے بھی رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ دل کی نیک تمناؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو بھی دنیا آخرت کی سعادت اور برکت ہے وہ ہم کو عطا فرما دے۔ یا اللہ نیکی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ گناہ سے بچنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ گھروں میں اور باہر گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔